الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل شانہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آج کی رات اسے 11ویں رات کہتے ہیں. ہر مہینے میں 11ویں رات آتی ہے، مگر اس مہینے کی 11ویں رات کو خصوصیت حاصل ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اسی رات حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی قدس سرہ النورانی کا انتقال ہوا. اس مسجد میں غوث پاک کا یوم ولادت بھی منایا جاتا ہے اور یوم وصال بھی منایا جاتا ہے. یہ اس مسجد کی خصوصیت ہے، اور خدا کا ایک کرم ہے کہ کئی برسوں سے یہ دونوں جلسے میرے ہی مقدر میں آتے ہیں، اور میں بھی ان دو جلسوں کو یہاں پر منانے کے لیے دوسری جگہ سے دعوت آتی بھی ہے تو معذرت کے ساتھ انکار کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سب سے پہلے میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ کا بیان کیا چھوٹی عمر میں. اور اس سے پہلے جمعہ کا بیان دینے سے پہلے بھی رات کے موقع پر کوئی بھی مقرر آتا تو مجھے بھی 5-10 منٹ تقریر کرنے کا لوگ موقع دے دیتے تھے. بہرحال اس مسجد سے خطابت کی شروعات ہوئی، تو دیگر جلسوں میں تو مصروفیات ہوتی ہیں، مگر یہ جو جلسے ہیں غوث العظم کے، یہ بہت کم مسجدوں میں ہوتے ہیں. حالانکہ غوث العظم کے عقیدت مند پوری دنیا میں، مگر جلسہ سب لوگ نہیں مناتے. تو غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. غوث العظم نے دین کو زندہ کیا، اسی لیے آپ کا لقب ہے محی الدین. محی الدین صحیح تلفظ ہے، مگر اسے محی الدین کہہ لیتے ہیں لوگ. تلفظ تو بگڑ جاتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے، مگر ایسی جو محفلیں ہیں علم کی محفلیں، ان محفلوں میں ہر صحیح بات کو واضح کیا جاتا ہے. تو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. پتہ چلا کہ جس طرح ہر چیز مردہ بن جاتی ہے، دین بھی مردہ بن جاتا ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی ہذہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، بے شک اللہ ہر 100 برس میں، 100 برس یہ ایک صدی، یہ ایک سینچوری، ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو دین میں تازگی لے آتا ہے، اور ویسے شخص کو کہتے ہیں مجدد۔ تو پہلے مجدد کون ہے؟ پہلے مجدد یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد ہجرت کے 100 سال گزر گئے، تو پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، خلفائے بنی امیہ میں تھے۔ بنی امیہ کے خلیفوں نے جو جو غلط چیزوں کو جاری کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان تمام چیزوں کو کاٹ دیا۔ یہ یزید بن معاویہ یہ بھی بنو امیہ ہی کا آدمی ہے، اموی خلیفہ ہے وہ بھی، تو اس کی بڑی تعریف ہوتی تھی، مگر عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص نے یزید کی تعریف کی، یہ سوچ کر کہ یزید بھی اموی ہے، عمر بن عبدالعزیز بھی اموی ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو 20 کوڑے لگائے۔ یعنی ایسا شخص جو سراپا جرم ہے اس کی تو تعریف کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد ہیں۔ مجدد کیا ہے؟ مجدد کسے کہتے ہیں؟ ایسا عالم دین جو اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر دینی بیداری پیدا کر، جو مسلمان دین سے دور ہو گئے ان کو دین سے قریب بنا دے۔ تو ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے غوث الاعظم بھی ایک مجدد ہے، بڑے درجے کے مجدد ہیں۔ غوث الاعظم نے دین کو زندہ کر دیا۔ حضرات گرامی، پوری دنیا میں آپ کو قادری نظر آئیں گے، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، عربستان میں بھی۔ تو یہ قادری یہ کس کی نسبت ہے؟ ہمارے غوث الاعظم کی نسبت ہے، کیونکہ غوث الاعظم کا نام ہے عبد القادر، حضرت عبد القادر۔ تو عبد القادر کی نسبت سے آپ نے جو سلسلہ قائم کیا، اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ قادریہ۔ ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ۔ ابھی آپ نے بچے سے منقبت سنی، اس منقبت کا یہ شعر ہے، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا، سب کو راستہ بتانے والے۔ تو ان کے خلیفے کے خلیفے کے خلیفے آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ یونس کی آیت۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اللہ سے بہتر اولیاء کرام کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ساری تشریحات، ساری توضیحات، سارے بیانات ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ایک طرف۔ پروردگار عالم کے کلام میں وہ کمال ہے کہ بات مختصر رہے گی، مفہوم سمندر سے زیادہ وسیع رہے گا۔ ہمارے غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تفسیر میں اتنی مہارت کہ ایک آیت کی آپ 40 توجیحات بیان کرتے تھے، 40 مطلب، کیونکہ عربی زبان ہی بڑی کشادہ زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے لیے
اور اپنے آخری پیغمبر کے لیے جس زبان کو چن لیا وہ زبان عربی زبان ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَهَذَا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا لسانًا عربیًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ نبی اس قرآن کے ذریعے ظالموں کو خدا کا خوف دلائے۔ تو عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ ہمیں عربی زبان سیکھنے ہی کا حکم نہیں دیا گیا، عربی زبان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ غوث الاعظم کی محفل ہے، دین کی جو بھی بات کریں گے وہ غوث الاعظم کی بات ہے، کیونکہ غوث الاعظم دین کا دوسرا نام ہے۔ دین کو اگر انسانی روپ میں اگر دیکھنا چاہو تو غوث الاعظم کی ہستی میں دیکھ تو ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احبوا العربیہ لثلاث، اے مومنو عربی زبان سے محبت کرو تین باتوں کی وجہ سے۔ سیکھنا الگ ہے، محبت کرنا الگ ہے۔ ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں کیوں؟ ضرورت پڑتی، کوئی فارم آ گیا اسے بھرتی کرنا، کوئی اعلان آ گیا، سارے میسیج انگریزی میں آتے ہیں، اس لیے ہم انگریزی سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کے لیے کسی زبان کو ہم سیکھتے ہیں، مگر عربی زبان ضرورت کے لیے نہیں، محبت کے لیے۔ عربی زبان کو سے محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ پہلی وجہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میری زبان، نبی کی زبان، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی زبان کو چاہے بغیر کیسے رہیں گے؟ اور دوسری وجہ نزل القرآن بالعرب، قرآن بھی عربی زبان میں اتارا گیا۔ دو وجہ ہو گئے۔ تیسری وجہ لسان اہل الجنہ العربیہ، جنتیوں کی زبان بھی عربی زبان ہے۔ جنت میں اہل جنت عربی زبان میں بات کریں گے۔ جو لوگ اس دنیا میں عربی زبان کو نہیں جانتے، ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں خود بخود عربی زبان آ جائے گی۔ وہاں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہوتے ہی اسے عربی زبان آ جاتی، کیونکہ منکر نکیر خبر میں سوال کریں گے من ربک، اردو والے کے لیے اردو میں، تمل والے کے لیے تمل میں، ملیالم والے کے لیے ملیالم میں، انگریزی والے کے لیے انگریزی میں، جاپان والے کے لیے جاپانی زبان میں۔ ایسا نہیں، سب سے عربی میں سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مرنے والا اگر مسلمان ہے تو عربی میں جواب دے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، خود بخود عربی آ جائے گی۔ تو اس بابرکت موقع پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس چیز کی محبت ہمیں ہو جاتی ہے اسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محبت ہو گئی، اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کیوں اس کے حاصل کرنے میں اتنی محنت کر رہے ہو؟ بھائی مجھے وہ چیز پسند ہے۔ کسی کو ایک کپڑا پسند ہے تو دکان چڑھ کے اترتا ہے اس کپڑے کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ بلو رنگ کا کپڑا کسی کے بدن پہ دیکھا، مجھے بہت پسند آ گیا، اب میں بھی وہ کپڑا کہاں ملتا ہے ایڈریس لے کے جاؤں گا، اگر وہاں نہیں ملا تو دوسری جگہ نہیں ملا تو تیسری جگہ۔ کیوں؟ محبت ہو گئی۔ تو عربی زبان سے آپ کو محبت ہے تو عربی جاننے کی کوشش کرنا یہ محبت کی نشانی ہے۔
عربی سیکھ کو کیا کرنا سوئی؟ بعض لوگ بڑی آسانی سے بولتے عربی سیکھ کر کرنا کیا؟ عربی سیکھ کر رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے بھاری بات کیا ہے؟ عربی آپ سیکھ جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کی جو مادری زبان ہے، یہاں کے رہنے والے، ان کی زبان مادری زبان اردو، ذرا اس طرف چلے جاؤ ترنل ویلی کی طرف، وہاں کے زبان مادری زبان تمل۔ کیرلا چلے جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کی مادری زبان ملیالم۔ بنگال چلے جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کی مادری زبان بنگالی۔ یہ ایک طرف ہے۔ دوسرا نظریہ میں پیش کر رہا ہوں، قرآن کا نظریہ، کہ ہر مسلمان کی مادری زبان عربی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں اے مومنو تمہاری مائیں۔ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ حفصہ بنت عمر ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ ان تمام امہات المومنین کی زبان عربی زبان تھی، تو ہماری جو دینی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، ان کی زبان عربی ہے، تو ہماری مادری زبان بھی عربی زبان ہوئی۔ تو سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ یونس۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے بارے میں، تو میں کہوں گا کہ اولیاء کی کہانی سنو، اولیاء کی کہانی تمہارے رب کی زبانی۔ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو یقیناً اللہ کے اولیاء، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور زندگی بھر تقوی کو اپنائے رہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے ہی خوشخبری ہے، اولیاء کے لیے ہی خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ نے جو بول دیا سو بول دیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تین آیتیں اولیاء کرام کی فضیلت، اولیاء کرام کی حقیقت، اولیاء کرام کی عظمت، اور اولیاء کرام کا رتبہ بتانے کے لیے نازل ہوئی۔ پروردگار عالم نے جب اپنے اولیاء کا ذکر کیا تو فرمایا الا، یہ جو لفظ ہے الا، اس کا انگریزی ترجمہ ہے بی کیئرفل، اردو میں کہتے ہیں خبردار۔ یہ کب کہتے ہیں یہ لفظ خبردار؟ بی کیئرفل، بی الرٹ، ہوشیار ہو جاؤ۔ جہاں خطرہ ہے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے، جہاں خطرہ ہے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو پروردگار سمجھا رہا ہے کہ میرے اولیاء تمہارے لیے رحمت ہیں، اگر ان کی بے ادبی کر دو تو تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تمہارے لیے بہت بڑی زحمت ہو جائے گی۔ لہٰذا جب ولی کی بات آتی ہے تو ذرا سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، چونکہ اولیاء کی بے ادبی سے حکومتیں اجڑ گئیں، تخت الٹ گئے، راج والے تاراج ہو گئے۔ اولیاء کی بے ادبی کرنے والے کبھی راج کر رہے تھے، پھر تاراج ہو گئے، اور اولیاء کی دعاؤں سے فقیر بھی امیر بن گئے، معمولی لوگ بھی بڑے بڑے رتبوں کے حامل بن گئے۔ لہٰذا اولیاء کی بارگاہ
بڑے ادب کی بارگاہ ہے، یہاں سلیقے سے رہنا ہے، یہاں قرینے سے رہنا ہے۔ اسی لیے لفظ الا کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا۔ سامعین کرام، ہم اولیاء کرام کے واقعات جب پڑھیں تو ہر ولی کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ جو بھی ان کا دشمن بنا ذلیل و خوار ہوا، تباہ و برباد ہوا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کے لیے للکار رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کے لیے للکارے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ بعض لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، مذاق بھی کر لیتے ہیں، مگر جب مصیبت آتی ہے تو ایسی مصیبت آتی ہے کہ مصیبت سے باہر ہی نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ کے اولیاء، اب یہ جو اولیاء کا جو لفظ ہے یہ ولی کی جمع ہے، یہ کو ولی کہیں گے، بہت سے ولی ان کے بارے میں کہنا تو اولیاء، یعنی ولی سنگولر، اولیاء پلورل، ولی واحد ہے، اولیاء اس کی جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست کو، اپنے پیارے کو، اپنے مقبول بندے کو ولی کیوں کہا؟ جبکہ دوست کے لیے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، رفیق ہے، صدیق ہے، حبیب ہے، کتنے الفاظ ہیں۔ ان تمام لفظوں کو چھوڑ کر پروردگار عالم نے ولی کے لفظ کو کیوں چن لیا؟ یہ ذرا علمی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ سامعین کرام، ولی کا لفظ ولایت سے بنا ہے، ولایت سے بنا ہے۔ ولایت کا معنی ہے حکومت۔ پروردگار عالم ولی کو حکومت دیتا ہے اور وہ حکومت دلوں پہ ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کرام کی حکومت دلوں پہ ہوا کرتی ہے اور وہ اپنی حکومت کو تلوار کے ذریعے، سپاہی کے ذریعے قائم نہیں کرتے، بلکہ اپنی نورانی صورت کے ذریعے دلوں میں حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ مرد قلندر جو اللہ والا ہو گیا، اللہ کی محبت میں مست و مگن ہو گیا، اسے کہتے ہیں قلندر۔ ولی کے بھی کتنے القاب ہیں، قطب ایک لقب ہے، غوث ایک لقب ہے، ابدال ایک لقب ہے، قلندر ایک لقب ہے، سالک ایک لقب ہے، مجذوب ایک لقب ہے، کتنے القاب ہیں۔ جیسے عالموں کے بھی کئی القاب ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی مصنف ہے۔ تو جس طرح علماء کے مختلف درجات، مختلف مقامات، مختلف کیفیات، مختلف حیثیتیں ہیں، اسی طرح اولیاء کی بھی مختلف حیثیتیں ہیں۔ تو سامعین کرام، اولیاء دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ دنیا کا جو بادشاہ ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بولیے بابر کی حکومت کیا آج ہے؟ حالانکہ مسلمان بادشاہ تھا بابر۔ اکبر حکومت ہے نہیں ہے؟ کتنے کتنے بادشاہ گزرے ہیں، بہادر شاہ ظفر، آج ان کی حکومت ہے نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کا انتقال ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 800 سال ہو گئے، مگر آج بھی ان کی حکومت باقی، ان کا راج باقی ہے، ان کا دبدبہ باقی ہے، ان کا اثر باقی ہے، ان کی محبت بھی باقی ہے۔ تو اولیاء کی حکومت مٹنے والی نہیں، قائم رہنے والی۔ بغداد میں کیسے کیسے بادشاہ گزرے، ایک سے بڑھ کر ایک عباسی خلفاء گزرے ہیں۔ بتائیے کیا کسی بادشاہ کی حکومت آج ہے؟ کیا منصور کو کوئی یاد کرنے والا ہے؟ ہارون کو کوئی یاد کرنے والا ہے؟
مامون کو کوئی یاد کرنے والا ہے، امین کو کوئی یاد کرنے والا ہے، مستنصر باللہ کوئی یاد کرنے والا ہے۔ یہ بڑے بڑے خلیفے گزرے، ان کی حکومت بڑی زبردست حکومت تھی، مگر آج ان کا نام و نشان کسی کے دماغ میں نہیں ہے۔ غوث العظم دستگیر جیلانی آج بھی ان کی حکومت باقی ہے، صرف بغداد ہی میں نہیں، بغداد میں تو ان کا مزار ہے، مگر ہر مسلمان کے دل میں ان کا مقام۔ غوث العظم کی عظمت کل باقی تھی، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میرا دوست ہوتا ہے میں اسے حکومت دے دیتا ہوں۔ کیسی حکومت دیتا ہوں؟ دلوں پر حکومت دیتا ہوں۔ اسی لیے جہاں اولیاء پہنچ جاتے ہیں وہاں کے بادشاہوں کو بڑا ٹینشن ہو جاتا، بڑی پریشانی ہو جاتی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں آئے، ان کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند دن بدن بڑھنے لگے۔ آج بھی نظام الدین اولیاء کا دربار ہے، لوگوں سے بھرا رہتا ہے، اور لوگ ان کا لنگر تب بھی کھاتے تھے، اب بھی کھاتے۔ کتنے غریب ہیں جنہیں کھانا نہیں ملتا، لنگر میں جاتے کھا کر آ جاتے۔ تو ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اسے بڑی پریشانی ہو گئی۔ یہ پریشانی ہوئی کہ لوگ ان سے اتنے جڑ رہے ہیں، ان کی محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیت بدل جائے، نیت بدل کر یہ فوج قائم کر کے مجھ پر حملہ کر دیں گے، تو یہ خطرہ ہو گیا۔ سب سے زیادہ ڈر بادشاہ کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ خواہش بھی بادشاہ کو ہوتی ہے۔ تو اس واقعے کے ضمن میں ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ ایک بادشاہ کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہو گئی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا میں محتاج کے پاس نہیں لیتا، جو محتاج ہے اس سے میں نہیں لیتا۔ بولے کون محتاج؟ میں بادشاہ ہوں۔ تم بادشاہ ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ اب ایک بستی میں تمہاری حکومت ہے، دوسری بستی اس کی حکومت مل جائے، خواہش تمہارے دل میں ہے نا؟ بولا ہاں ضرور خواہش ہے۔ تم محتاج ہو، تم خود ضرورت مند ہو، تو ضرورت مند کے پاس میں کیا لوں گا؟ میں تو اس سے لیتا ہوں جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے میرا پروردگار۔ جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اسی سے میں لیتا ہوں۔ تو بادشاہ بن گیا تو کیا ہوا؟ تیرے دل میں بھی خواہش ہے، تو خود ضرورت مند ہے۔ تو بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء کا جب دبدبہ ہوا، لوگ چاہنے والے بڑھتے گئے، تو بادشاہ باہر گیا کسی مہم پر ایک ضروری کام سے۔ جانے کے بعد اپنے سپاہیوں کے ذریعے پیغام بھیج دیا، اے نظام الدین میں باہر گیا ہوں، میں دلی پہنچنے سے پہلے تم دلی خالی کر کے چلے جاؤ، اگر نہیں جائیں گے تو بہت برا ہوگا۔ یہ دھمکی دیا۔ کسے دے رہا ہے دھمکی؟ اللہ والے کو۔ اللہ والا تو ڈرتا ہی نہیں۔ تو جب دھمکی ملی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا بادشاہ کو سنا دو۔ کیا سنا دو؟ ہنوز دلی درست، ہنوز دلی درست، ابھی دلی بہت دور ہے، دلی آئے گا تو مجھے نکلنا ہے، دلی بہت دور ہے۔ تو بادشاہ اپنا ضروری کام کرنے کے بعد واپس ہوا۔ دلی پہنچنے میں تھوڑی سی مسافت، 1-2 فرلانگ باقی رہ گئے، وہیں پر اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب بادشاہ تو دلی آیا نہیں، اس کی لاش ہی دلی آئی۔ تو نظام الدین اولیاء کی بات کس طرح صحیح ہو گئی دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ دلی دور ہے، اسے دلی ایسی دور ہو گئی کہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ تو ایسی حکومت اللہ تعالیٰ اولیاء کو دیتا ہے، ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ صحیح ہو جاتی۔ حضرات گرامی، غوث العظم کی محفل ہے، اولیاء کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔
ایک شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو غوث الاعظم کے دور میں وہ دور ہی اولیاء کا دور تھا۔ کہتے ہیں کہ جس رات غوث الاعظم پیدا ہوئے اسی رات کئی لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں نے جو حساب لگایا اس اعتبار سے تو جتنے بھی لڑکے اس رات پیدا ہوئے سب کو اللہ نے ولایت سے سرفراز کر دیا۔ تو زمانہ اولیاء کا زمانہ تھا، جا بجا اللہ کے ولی تھے، لوگوں کے دلوں میں ولیوں کا عقیدہ بھی تھا۔ تو ایک تاجر تجارت کے لیے نکلنے والا تھا، بغداد کے ایک ولی کے پاس گیا، جا کر کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، حضرت دعا کیجیے۔ تو اولیاء کرام جو بڑے درجے کے اولیاء ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں، لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا دعا کروں تیرے لیے، تیری تقدیر میں ہلاکت ہے، تو وہاں جائے گا، سفر کے دوران ایک حادثہ ہونے والا ہے، ایسا مجھے نظر آ رہا ہے، لہٰذا میں تجھے یہ رائے دیتا ہوں کہ اس سفر کو تو چھوڑ دے، مت جا۔ تو یہ رائے انہوں نے دی۔ اس درجے کے اولیاء شاید اس دور میں بھی کہیں کہیں ہوں گے۔ دیکھیے لوح محفوظ کو اولیاء پڑھ لیتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ مثنوی شریف کا شعر ہے۔ مثنوی شریف تو بڑی معتبر کتاب ہے، سارے علماء اہل سنت اسے تسلیم کرتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے رہیں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہے، لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چہ محفوظ است محفوظ از خطا۔ کس چیز سے محفوظ ہے؟ لوح محفوظ، یعنی محفوظ لوح، محفوظ تخت، محفوظ تختہ۔ یہ جو تختہ لگاتے ہیں دیوار پر جسے بورڈ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں لوح کہتے ہیں۔ تو لوح محفوظ یعنی پروٹیکٹڈ بورڈ، حفاظت کیا گیا، کس سے حفاظت؟ از خطا، خطا سے وہ محفوظ ہے، کوئی خطا نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو لوح محفوظ میں اس طرح لکھا ہے، اولیاء پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم مت جاؤ۔ تب وہ مایوس ہو گیا کہ تجارت بھی ضروری ہے، مجھے جانا بھی ضروری ہے۔ تو ادھر ادھر کی چکر لگاتے ہوئے کسی نے غوث الاعظم کا پتہ دیا، غوث الاعظم کے پاس آ گئے۔ تو آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے سفر درپیش ہے، میں فلاں مقام پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری حفاظت کرے۔ تو حضرت غوث الاعظم نے کہا کہ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ گیا، سفر میں محفوظ رہا، تجارت بھی کیا، واپس بھی آ گیا۔ اب واپس آنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جس ولی کے پاس اس کو یہ بات بتائی گئی کہ سفر میں تجھے خطرہ ہے مت جا، ان کے پاس چلے گئے، جا کر بولا کہ حضرت آپ بولے نہیں جانا، جائیں گے تو سفر میں خطرہ ہے، کسی خطرے کے بغیر میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا میں تجھے دو باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو سردار اولیاء کے پاس جا کے دعا کی گزارش کیا تو ان کی دعا تجھے ملی۔ دوسری بات میں تجھے بتا رہا ہوں، راستے میں تو یہ خواب دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بولا بڑا ڈراؤنی خواب دیکھا نا، تو بھیانک خواب دیکھا نا؟ ہاں دیکھا، میں جا رہا تھا، راستے میں بہت تھک گیا، ایک درخت کے نیچے سویا تو بڑا عجیب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ مجھ پہ حملہ کیا گیا،
مجھ کو مار دیا گیا، میں یکدم ہلاک ہو گیا، مجھے لوٹ لیا گیا، پھر مجھے مار کر میرے ٹکڑے بنا دیے گئے۔ میں پریشان ہو کر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں سلامتی سے ہوں۔ تو اس خواب کا اثر اب بھی ہے۔ کہا یہ ہونے والا تھا عالم بیداری میں، غوث کی دعا سے عالم بیداری سے ہٹا کر عالم خواب میں وہ چیز کر دی گئی۔ جو واقعتاً ہونے والا تھا، جو بیداری میں ہونے والا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ خواب کے ذریعے تجھ کو دکھایا گیا۔ تو خواب میں جو مصیبت تو نے دیکھی وہ بیداری میں آنے والی تھی۔ یہ غوث العظم کی دعا کی برکت سے ہے۔ تو تقدیر کو بدلنے کی دعا، یہ مقام ہر ایک کو حاصل نہیں، یہ تو غوث العظم کو حاصل ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء، تقدیر بدل نہیں سکتی الا بدعاء الفقراء، مگر فقیروں کی دعاؤں سے بدل جاتی۔ فقیروں کی، اللہ والوں کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ حضرات گرامی، چلتے چلتے ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تقدیر کی دو قسمیں، ایک ہے تقدیر مبرم، دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ بدلتی نہیں، اور اس کے بدلنے کے لیے اولیاء دعا بھی نہیں کرتے۔ اور ایک ہے تقدیر معلق۔ معلق کا معنی لٹکی ہوئی چیز، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر معلق کے بارے میں فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تو مٹا دیتا ہے اولیاء کی دعاؤں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یعنی تمہاری تقدیر میں بلا طے ہے، ماں باپ کی دعا کی وجہ سے وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ تمہاری تقدیر میں پریشانی ہے، اولیاء کی دعا سے وہ پریشانی ٹل جاتی ہے۔ تو جس تقدیر کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اس تقدیر کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق۔ یہ سب علمی باتیں، عقائد کی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہیں، نئی باتیں نہیں، مگر لوگوں کے لیے نئی اس لیے بن گئی کہ لوگ دینی کتابیں پڑھتے ہی کا، بس لوگوں کو ایسا بیان پسند ہے کہ اس میں 2-3 چٹکلے بولنا، بہت بہترین بیان کرتے ہوئے وقت گیا سے معلوم نے ہنسا کو پیٹ کچا ہوگا میرا، تو ایسا بیان پسند آ جاتا۔ اب مولانا بھی دیکھتے پبلک کو راضی کرنا ہے تو کرنا کیا، ہنسا کے وقت گزار دینا، پھر دوبارہ بلائیں گے، تیسری بار بھی بلائیں گے، بہت اچھا کیا ہنساتے معلوم، وہ بیان بہت پسند آتا۔ یہ جو بھاری باتیں ہیں یہ ہضم نہیں ہوتی، مگر جو چیز ہضم نہیں ہوتی اسے ہم نہیں چھوڑتے۔ مثلا بچہ آپ کا کھانا نہیں کھاتا تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے نہیں، اسے چور چور کے کھلاتے۔ اسی طرح عالم کی ذمہ داری ہے کہ اگر پبلک عوام نہ سمجھے تو اس بات کو آسان سے آسان بنا کر سمجھانا ذمہ داری ہے۔ یہی ایک عالم کی ذمہ داری۔ لوگ نہیں سمجھتے بھائی کیوں بولنا۔ تو آج یہ غوث العظم کی محفل ہے، اس محفل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نئی نئی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سب کے لیے نئی باتیں ہوں گی، کیونکہ اس محفل میں بہت سے اہل علم ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب بھی ہیں، اہل علم ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اکثر نوجوان ہمارے ان باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تقدیر کیسا بدلتی، تو سمجھ لیجئے کہ تقدیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ ایک انچینجبل تقدیر، ایک چینجبل تقدیر۔ یہ انچینجبل جو ہے اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم، اور جو چینجبل ہے اسے کہتے ہیں تقدیر معلق۔ بہرحال ہمارے غوث العظم کی یہ پیاری محفل ہے، تو اس شخص کی تقدیر میں خطرہ تھا، غوث العظم کی دعاؤں کی وجہ سے اس کا خطرہ ٹل گیا، لیکن خدا نے جو طے کر دیا وہ ہونا ہی ہے، لہٰذا خواب میں وہ ہو گیا۔
خواب ہو گئے. خدا کی بات کبھی بدلتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں 50 نمازوں کو فرض کیا. کیا بات بدل گئی؟ آپ کہیں گے بدل گئی نا، 5 نمازیں ہو گئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے مصطفیٰ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے نمازوں کی گنتی کم کر دیجیے. فرجع الی ربک وسلہ التخفیف، اپنے رب کے پاس جا کر ذرا تخفیف، کنسیشن، کمی کروا کے آئی. تو 9 بار حضور گئے تو 45 نمازیں گھٹ کے 5 نمازیں ہو گئیں. تو 5 نمازوں کو لے کر حضور آئے تو اللہ نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ، تمہاری گزارش کو ہم رد نہیں کرتے اور ہماری بات کو ہم بدلتے بھی نہیں. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. 50 نمازوں کا ثواب. اللہ کا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں یہ ایک نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنہ، یہ ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ 10 امثالھا، تو ہم اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا کریں. حضرات محترم، ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی کے کئی خصوصیات. یہ خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بچہ پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے غوث العظم کو کثیر العیال بنایا. اللہ نے آپ کو دین بھی وسیع پیمانے میں دیا، اولاد بھی وسیع پیمانے میں دیا. تو جب بھی آپ کو بچہ پیدا ہوتا، آپ بچے کو لیتے کہتے کہ اے بچے، تو میرے رب کی امانت ہے. جب تک میرا پروردگار تجھے رکھے گا، میں تجھے رکھوں گا، تیری پرورش کروں گا. اگر رب اپنی امانت کو واپس لے لے تو میں شکایت نہیں کروں گا. یہ ایمانی بات. تو یہ غوث العظم کی خصوصیت. اور ایسی بے شمار خصوصیات ہیں غوث العظم کی جو دیگر ولیوں میں نظر نہیں آتی. بغداد جیسے شہر میں جہاں بادشاہوں کا غلبہ تھا، جہاں لوگ عیاشی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ بغداد دارالخلافہ تھا. دارالخلافہ کسے کہتے ہیں؟ کیپٹل، راجدھانی. مسلمانوں کی جو حکومت تھی، تو مسلمانوں کی حکومت جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، حکومت کا پایا تخت دارالخلافہ بغداد تھا. تو بڑے بڑے لوگ بغداد میں رہتے تھے اور بڑے بڑے دنیا دار بھی بغداد میں رہتے تھے. حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کے اندر ایسی تبدیلی قائم کر دی کہ بغداد علم کا مرکز، تصوف کا مرکز، اصلاح کا مرکز، بلکہ اولیاء کرام کا گہوارہ بن گئے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بارے میں کہا کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں. کیوں خوف نہیں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی چاہت ان کے دل میں آ جاتی ہے اور انہیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ سارے مسلمان کہتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آ جاتا ہے تو کانپنے لگ جاتے ہیں. مگر غوث العظم کی زندگی دیکھیے کہ بادشاہ وقت آپ سے ڈرتا تھا، آپ بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے. جس مسجد میں حضرت غوث العظم نماز جمعہ پڑھاتے تھے، اسی مسجد میں بادشاہ نماز ادا کرنے کے لیے آتا تھا، بغداد کی جامع مسجد. اور آج وہ مسجد غوث العظم کے مزار سے لگی ہوئی عالیشان مسجد ہے. الحمدللہ
اس مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، کیونکہ 2 مرتبہ بغداد شریف گئے، دونوں مرتبہ 10 دن وہاں قیام رہا، دوسری بار تو کچھ زیادہ ہی قیام رہا۔ تو وہ مسجد، وہاں پہ غوث الاعظم امام و خطیب تھے، اور مدرسہ بھی ہے غوث الاعظم کا، وہاں پر آپ صدر المدرسین تھے۔ عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں غوث الاعظم کو، ایک معمولی پیر تھے، ذرا فیمس پیر تھے ہوں گے، زیادہ مریدین ان کے ساتھ تھے، واقعی پیر تھے، شیخ تھے، مرشد تھے۔ یہی ایک پوزیشن آپ کی نہیں تھی، مدرسے کے بہت بڑے استاد بھی تھے، دارالافتاء کے بہت بڑے مفتی بھی تھے، اور مسجد کے قابل اور لائق امام بھی تھے۔ جب بیان کرتے آپ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حق بات اس طرح بول دیتے تھے کہ بڑے سے بڑا دلیر انسان بھی اس انداز میں نہیں بول سکتا۔ حق بولنا یہی تو اولیاء کی صفت ہے۔ حق ہی کہہ، حق ہی نے قوموں کو ابھارا اقبال، حق اگر سینے میں تیرے حیدر کرار ہے تو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حق ہی کہہ، حق ہی نے قوموں کو ابھارا اقبال۔ اے اقبال، کوئی قوم اسی وقت بلندی پر آتی ہے جب اس قوم کے اندر حق بولنے کی صفت آ جاتی۔ اگر لومڑی کی صفت آ جائے، سب کو ہاں یہ بھی ہاں وہ بھی ہاں، تو ایسا آدمی یہاں بھی ذلیل وہاں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ حق ہی کہ حق ہی نے قوموں کو ابھارا اقبال، حق ہے گر سینے میں تو حیدر کرار ہے تو ہمارے غوث الاعظم بڑے حق گو تھے، بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہہ دیتے تھے، اگرچہ کہ بادشاہ کو بات بری لگے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ جلال عطا فرمایا کہ آپ کی بات سن کر بادشاہ کام جاتا تھا اور فوراً عمل کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ بھی بڑے عقل مند تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ بڑے عقل مند تھے، وہ جانتے تھے کہ ان بزرگوں کی دعا کی وجہ سے ہماری حکومت قائم ہے، ان سے دشمنی لے لیں گے تو ہمارا تخت الٹ جائے گا، جانتے تھے، اسی لیے ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت غوث الاعظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی واعظ فرما رہے ہیں، واعظ کی محفل ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں تو جا بجا یہ لگا دیے جاتے ہیں، پنگے لگا دیے جاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا ہے، وہاں ساؤنڈ باکس لگا دیے جاتے ہیں۔ مگر غوث الاعظم کے زمانے میں یہ چیز تو نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ غوث الاعظم کی آواز کو بڑی صفائی کے ساتھ سن لیتے تھے۔ پہلی صف میں بیٹھنے والا آپ کی آواز کو جس طرح سنتا، آخری صف میں بڑے میدان میں آپ کی تقریر ہوتی تھی، دور بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز کو اسی صفائی کے ساتھ سن لیتا تھا۔ یہ آواز کی کرامت ہے۔ اور کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ کرامت کا مطلب ہے امر خارق للعادہ، جو کام عادتاً نہیں ہوتا وہ کام ہو تو اس کا نام کرامت، عادتاً ہو تو اس کا نام کرامت۔ اگر کوئی چاول بھی ڈالا، گوشت بھی ڈالا، پانی بھی ڈالا، پھر دیگ میں رکھ کر چولہے پہ رکھ کے ہلا کر اس کے بعد بریانی بنا دیا تو اس کا نام کرامت نہیں۔ بس خالی دیگ رکھا، اس پہ تھالا رکھ کے اے اللہ تو بریانی مہیا کر دے، پھر تھالا ہٹایا تو اندر بریانی نظر آئی، تو اس کا نام کرامت۔ کرامت کا معنی عجیب و غریب کام جو دنیا والوں سے نہیں ہو سکتا، یہ ہے کرامت۔ تو غوث الاعظم کی آواز کی کرامت، ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو غوث الاعظم بیان فرما رہے تھے، دوران بیان آپ کو چھینک آ گئی۔ چھینک آئی تو غوث الاعظم نے کہا الحمدللہ، تو ساری محفل بیک آواز
یرحمک اللہ کہنے لگی، آواز فضا میں گونجنے لگی۔ اس میدان کے قریب بادشاہ کا محل، بادشاہ کی حویلی، تو اس حویلی میں بادشاہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹہل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی کھا رہا ہے، غوث الاعظم کا بیان بھی سن رہا ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ ایک بات میرے دل میں آئی، اگر آپ برا نہ مانیں گے تو میں کہہ دیتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بات آئی تمہارے دل میں؟ کہنے لگی آپ بادشاہ ہیں میں مانتی ہوں، مگر اصلی بادشاہ تو شیخ عبد القادر، حقیقی بادشاہ تو غوث الاعظم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے اگر آپ کو چھینک آئے اور آپ الحمدللہ کہیں تو آپ کی چھینک کا جواب دینے والے کتنے؟ 2-4 آدمی رہیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے دربار میں سب تو نہیں گھس آتے، آپ تو لوگوں کو دور دور رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی حملہ نہ کر دے۔ آپ کے پاس 2 محافظ رہتے ہیں، اس زمانے میں بلیک کیٹ، اس زمانے کے اندر بھی ایسا ہی تھا، بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ سپاہی رہیں گے، تو آپ ڈر کر لوگوں کو قریب نہیں کرتے، تو کون آپ کی الحمدللہ کا جواب دے گا؟ مگر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیے کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کی آواز فضا میں چھا گئی۔ یہ ایک بڑا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جواب دے رہے ہیں۔ بتائیے کیا یہ حکومت آپ کو حاصل ہے؟ کیا یہ حکومت حاصل ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اے میری بیگم بات تمہاری صحیح ہے، کیونکہ بادشاہ بھی اللہ والے ہوتے تھے، اسی لیے اللہ والوں کی بے ادبی نہیں کرتے تھے۔ اللہ والوں کے سامنے آتے تو اس طرح ادب سے بیٹھتا بادشاہ، غوث الاعظم کے سامنے بادشاہ ایسے انداز میں بیٹھتا کہ اجنبی آدمی آئے تو سمجھے کہ یہ بادشاہ ہے ان کا غلام۔ ایک بار بادشاہ اشرفیاں لے کر غوث الاعظم کے پاس آ گئے، بڑی خواہش تھی بادشاہ کو کہ میں غوث الاعظم کو ایک تحفہ دوں گا، کئی دنوں کی آرزو۔ موقع مل گیا، بیٹھ گیا، بڑے ادب سے تھیلی حوالے کیا، حضرت اسے قبول کر لیجئے۔ تو غوث الاعظم جلالی بزرگ ہے، تھیلی کو لے کر غوث الاعظم نے تھیلی کو نچوڑا، جب نچوڑا تو تھیلی سے خون ٹپک رہا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ آپ نے پوچھا اے امیر المومنین، اے بادشاہ، کیا خون مجھے تحفے میں دے رہا ہے؟ کیا تو خون دیتا ہے تحفے میں؟ بولے حضرت اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو بالکل تازہ سکے لایا ہوں، سونے کے سکے، اشرفیاں بالکل تازہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، مگر میں خون نہیں لایا، مگر اس میں سے خون ٹپک رہا ہے، خون کی بدبو بھی آ رہی ہے۔ غوث الاعظم نے کہا یہ اشرفیاں تجھے کیسے مل گئیں؟ کوئی غریب محنت کرتا، وہ 1000 روپے کماتا تو اسے ٹیکس لگا کر 500-600 اس سے لے لیتا، تو غریب کا خون چوس کر یہ دولت تو بنایا ہے، تو یہ تیری دولت غریبوں کا خون ہے، غریبوں کا خون دینے کے لیے میرے پاس آیا۔ پھر کہا کہ لے جا، تیرا یہ خزانہ تجھ کو مبارک، میں کسی کا خون لینا نہیں چاہتا۔ واپس کر دیا، کہا کہ دیکھ تو عباسی خلیفہ ہے، حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں ہے، تو اس نسبت کا میں خیال کرتا ہوں، ورنہ تیری اس حرکت پہ مجھے ایسے غصہ آ رہا ہے کہ تیرے پورے محل کو جلا کے رکھ دوں۔ مگر تو کس کی اولاد ہے؟ حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہے، عباسی خلیفہ ہے۔ تو بہرحال اولیاء کرام کی کرامتیں، ان کرامتوں کی وجہ سے دین اسلام پھیلا، اور غیر مسلم ان کرامتوں کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کو جان کر کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔